صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ صف کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ذکر آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو پکارا اللہ کے کام کے لیے تو بجائے اللہ کی پکار پر لبیک کہنے کے ان کی قوم نے ان کو دھوکہ دیا۔ یہ وہ کجی تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کج کر دیے اور طے کر دیا کہ ایسے فاسقوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ قوم تھی کہ جس کے پاس جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کے سامنے دعوت پیش کی تو ان کے معجزات کو انہوں نے جادو قرار دے دیا، بجائے ان کی بات کو ماننے کے انہوں نے کہا کہ یہ سحر مبین، کھلا جادو ہے۔ اب اسی قوم کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آئی تو انہوں نے سازشوں کے بازار گرم کر دیے۔ یہ ان کا تیسرا دور ہے، یعنی آپ بنی اسرائیل جن کا ذکر قرآن مجید نے بڑے تمطراق کے ساتھ کیا ہے اور انہیں اللہ کی بڑی پسندیدہ قوم بھی ایک وقت میں وہ رہی ہے، انی فضلتکم علی العالمین، ان کی فضیلت بے پایاں رہی ہے۔ ان میں سینکڑوں انبیاء آئے ہیں بلا مبالغہ، اور 1400 برس تک نبیوں کا سلسلہ ٹوٹا ہی نہیں ہے۔ یعنی جب ان کی بطور امت آغاز ہوا، ویسے بطور قوم تو ان کا آغاز جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بطور امت ان کا آغاز ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر تورات عطا کی گئی تو اب بنی اسرائیل ایک امت ہیں، پہلے ایک قوم تھے اب ایک امت ہیں۔ یہ جو امت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات ملی تو اس وقت ان کے بھائی بھی نبی تھے، یعنی ایک وقت میں 2 نبی موجود تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام۔ وہاں سے جو آخری ان کے رسول آئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تصدیق کی تھی وہ بھی ایک نبی نے کی تھی، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو کوئی آخر میں بھی 2 نبی موجود ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ شروع میں بھی 2 نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ یہ درمیان میں وقت کتنا، 1400 سال، اور ان 1400 سالوں کے بارے میں حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی تربیت سیاست اصل میں عربی کا لفظ ہے، اور اس کا معنی وہ نہیں ہے جس معنی میں ہمارے ملک میں سیاست کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سائس ہوتا ہے گھوڑے کو تربیت دینے والا، اسی لفظ سے سیاست ہے، یعنی انسانوں کی تربیت کرنے والے۔ تو حکمران اصل میں تربیت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے وہ سیاست کہلاتی ہے کہ امور مملکت چلانا، گویا ٹرینڈ سیٹ کرنا، ایک رواج ڈالنا۔ تو وہ غلط رواج ڈالنے والے لوگ سیاست نہیں کر رہے ہوتے، کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، اچھے رواج گویا ڈالنا۔ تو نبی ہوتے تھے جو سیاست کرتے تھے بنو اسرائیل کی۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی وفات پاتے تھے تو ان کی جگہ لینے کے لیے بھی نبی ہی آتا تھا۔ اب آپ سوچیں 1400 برس نبیوں کا سلسلہ ٹوٹا ہی نہیں، یہ بنی اسرائیل ہے، معمولی امت نہیں ہے، بہت بڑی امت ہے۔ ویسے اور بھی بہت اللہ نے ان کو جو ہے نا ان پر نعمتیں کی، تو فضلتکم علی العالمین کی یہ ایک مثال ہی بہت ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا۔ دوسری طرف ان کے اندر بہت سی خرابیاں پیدا ہوئیں جن کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے کہ انہوں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ تو جو ان کے اندر مختلف خرابیاں بھی پیدا ہوئیں ان کو قرآن مجید نے پھر چارج شیٹ بھی کیا، ان کی جگہ پہ یہ امت بنی، ہماری امت بنی۔ آج کا یہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں کیا کیا خرابیاں پیدا ہوئی، ایک درجے میں تفصیل سے نہیں دیکھیں گے، موٹا موٹا دیکھیں گے۔ اور یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تفصیل طلب مسئلہ ہے، آپ دعا کیجئے اللہ کرے میں جامعیت کے ساتھ آپ کے سامنے اسی نشست میں یہ مکمل کر لوں، میرا خیال یہ ہے۔ لیکن قرآن مجید نے یہ تاریخ بتانے کے لیے ہمارے سامنے بیان نہیں کیا ہے، آئینے کے طور پر بیان کیا ہے کہ اس آئینے میں آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں آپ کے اندر وہ چیزیں نہ پیدا ہو جائیں جو ان میں پیدا ہو جائیں۔ کتنی فضیلت دی، کتنا مرتبہ دیا، کیا مقام دیا، ان عادتوں کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گئے۔ تو مسلمانوں ہوشیار رہنا، چوکنے رہنا، چوکس رہنا، کہیں تمہارے اندر یہ خرابیاں نہ آ جائیں۔ تمہیں بھی بڑا اونچا مقام دے دیا ہے، خیر امت بنا دیا، امت وسط بنا دیا ہے، امت محمد بنا دیا، امت مرحوم بنا دیا ہے۔ کہیں تم میں یہ خرابیاں آ گئی تو تم بھی راندہ درگاہ ہو جاؤ گے۔
تمہاری بھی جو ہے نا اللہ کی نظر میں وقت ختم ہو جائے گی، ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے جیسے اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا، لہذا ان سے یہ رہنا ان کی طرح نہ بن جائے۔ یہ جو بار بار قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، یہ کون ہیں؟ یہ یہی لوگ ہیں، لہذا ان کی طرح نہ بنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ یہ پیشن گوئی کی ہے کہ جو مسلمان ہیں یا مسلمانوں تم ان کے راستے کی پیروی کرو گے۔ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَظْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ ساری باتیں آئیں گی جو بنی اسرائیل پر آئیں، جیسے دو جوتیاں آپس میں مشابہ ہوتی ہیں، جڑی ہوتی ہیں، اس طرح ان کی تاریخ ہے جیسی ہوگی۔ کیا مطلب ہو؟ جو ان میں خرابیاں پیدا ہوئی وہ ان میں بھی ہوں گی۔ بعض اور روایات میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی گو کے بل میں گھسا تھا گمراہی کے لیے تو وہ تم بھی ان کی پیروی میں یہ کام ضرور کرو گے۔ اور بہت ثقیل الفاظ بھی ہیں کہ اگر ان میں سے کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کیا تھا تو تم میں سے بھی کوئی ایسا ضرور ہوگا جو یہ غلط حرکت کرے گا۔ اس حد تک مشابہ ہوگی۔ تو اب یہ آیتیں ہم جب سمجھ رہے ہیں، اصل میں ویسے تو لوگ پڑھتے ہیں ثواب کماتے ہیں، ثواب ملتا بھی ہے، لیکن اگر ہم سمجھ رہے ہیں تو پھر ان کا تناظر بھی سمجھنا چاہیے کہ بنی اسرائیل کی یہ تاریخ کیوں ہمارے سامنے رکھی۔ سلسلہ کلام جوڑیے۔ اللہ نے ہم سے کہا لما تقولون ما لا تفعلون، اور پھر بتایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اس کے بعد یہ بنی اسرائیل کی مثالیں شروع کر دی کہ وہ لما تقولون ما لا تفعلون کے مرتکب ہوئے تھے، تو کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بات اللہ کو بیزار کر دیتی ہے۔ جب بیزار کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رندہ درگاہ کیا ہے، تم یہ نہ کرنا۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اب اسی میں کچھ باتیں عادتوں سے متعلق بھی ہیں کہ جو جب آپ رندہ درگاہ ہو جائے، کوئی بھی رندہ درگاہ ہو جائے، تو اس میں وہ عادتیں لازمی پیدا ہوتی ہیں، وہ خرابیاں لازمی پیدا ہوتی ہیں۔ اب ان میں سے سب سے پہلے ہم شیطانی کو سامنے رکھیں، اس کا بھی تو بہت بلند مقام تھا، وہ بھی رندہ درگاہ ہوا، رجیم۔ اس میں پہلی عادت کیا پیدا ہوئی؟ حسد۔ آدم علیہ السلام سے حسد، یہیں سے تو ساری گڑبڑ ختم شروع ہوئی۔ یہی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی، حسدم من عند انفسہم۔ یہ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق۔ حق انہیں معلوم ہو گیا، اس کے باوجود یہ جو جلن ہے اور ان کے دل میں جو آگ جل رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، ایمان لانے کے بعد کافر بن جاؤ۔ پیچھے حسد ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ منہ پہ اور پیٹھ پیچھے اور اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الی شیاطینہم قالوا انا معکم۔ یہاں آ کے کہیں گے تمہارے ساتھ ہیں، وہاں جا کے کہیں گے کہ ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، جسے آج ہم کہتے ہیں بہت بڑی سیاست ہوتی ہے، یہ ڈبل گیم کرنا۔ تو یہ ڈبل گیم کو قرآن منافقت کہتے ہیں۔ اس طرف بھی بنا کے رکھی، اس طرف بھی بنا کے رکھی۔ یہ کس امت کی نشانی ہوتی ہے؟ رندہ درگاہ امت کی نشانی ہوتی ہے۔ اور یہ سازش بھی ہے، کیونکہ اس میں یہ بھی ہے نا یریدون لیطفئوا نور اللہ، تو یہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونکوں سے بجھا رہے ہیں۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں، ذلیل حرکتیں کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس مشن کو ناکام بنا لیں گے۔ ان میں یہ بات بھی ہے۔ اب اسی میں ایک چیز اور ہے، اللہ کی آیات کو چھپانا۔ یہ جو قرآن نے انہیں بتایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ اللہ کی کوئی گواہی اس کے پاس اور وہ اسے چھپائے۔ اسی طرح یہ جو تحویل قبلہ کا معاملہ ہوا نا، قبلہ تبدیل ہوا، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ اہل کتاب کو پتا ہے کہ یہی سچ ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَ شَطْرَكَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ۔ وہ جو من ربہم، جو اہل کتاب انہیں پتا ہے یہ تحویل قبلہ حق ہے۔ ان کی کتابوں میں لکھا تھا آخری نبی آ کے قبلہ یہ بنائے گا، کیونکہ پہلا قبلہ یہ ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ، یہ قبلہ ہے، اسی کی طرف رخ کرنا ہے۔ ان کو معلوم ہے لیکن چھپا رہے ہیں، ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ حق کو چھپانا، حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کر دینا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ کام۔
اور اسی میں یہ جو حق کو چھپانا، اس کا اگلا درجہ کیا ہے؟ اپنے پاس سے گھڑ کر اللہ پر تھوپ دینا کہ یہ اللہ کی بات ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان کی بڑی تعداد ان عوام پر مشتمل ہے، ان پڑھ عوام، جو کتاب کو خود تو جانتے نہیں، انہیں نہیں پتا اللہ کا پیغام کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے۔ امیون ہے، لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، ان کی خواہشات ہیں، امانی ہیں، اس سے زیادہ ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، ہاتھ سے لکھتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے پاس سے آیا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں ظلم کا، یعنی یہ جھوٹ بولنے سے بڑی بات نہیں ہو گئی، خود لکھ کے کہہ دینا، اور کتنا جگرا چاہیے یہ بات کہنے کے لیے۔ دیکھیں آپ میں سے کسی پر جھوٹ باندھنا کتنا بڑا مشکل کام ہے، اللہ پر جھوٹ باندھ دینا اور پورے دھڑلے سے باندھ دینا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، جبکہ اللہ کی طرف سے نہیں۔ اور اس درجے میں یہ تو ایک درجہ ہے جو یہاں پہ کہا گیا ہے۔ آگے جو سورہ آل عمران نے اس کو جو اور کھولا ہے، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، وہ پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو ایسے حرکت دیتے ہیں کہ آپ کو یہ لگے کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے۔ اب ظاہر ہے تلاوت کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، تو اسی لے میں اسی طریقے سے اس کو بھی پڑھتے ہیں جو اپنا شامل کیا ہوا ہے، تاکہ عام لوگ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا۔ وَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پر جھوٹ باندھتے وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا بندہ کہیں غلط فہمی میں کوئی بات کہہ رہا ہو، مس انڈرسٹینڈنگ میں کوئی بات کہہ رہا ہو، مس انٹرپریٹ کر رہا ہو، نہ پتہ ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، پھر بھی جھوٹ دھڑلے سے۔ کوئی اگلی سٹیج نہیں ہے ویسے بندے کے ڈھیٹ ہونے کی، بے شرم ہونے کی، بے حیا ہونے کی، لیکن یہ ساری خرابیاں ان میں پیدا ہوئی۔ عام لوگوں پر جھوٹ نہیں، اللہ پر جھوٹ۔ اور اسی میں یہ بات بھی بزدل، کم ہمت، وہن، وہ جو ہمیں کہا گیا نا اقوام غیر تم پر ٹوٹ پڑیں گی، کیوں ٹوٹ پڑیں گی؟ تمہیں بیماری لگ جائے گی وہن کی۔ مل وہن یا رسول اللہ حب الدنیا وکراہیت الموت، یہی ان میں تھا۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، موت سے تم بھاگتے ہو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، تم انہیں پاؤ گے زندگی کے حریص، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی کی تمنا رکھنے والے یہ ہیں۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ہر ایک چاہتا ہے کہ 1000 سال زندہ رہے۔ یہ خواہش کتنی گنوں، گنتا رہوں گا، بہت ساری ہیں۔ بدعہدی ہے، بددیانتی ہے، اللہ سے عہد توڑنا ہے۔ یہ عہد توڑنا بہت اہم بات ہے، دین ہے ہی عہد۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے توڑ دیا، بیچ کھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، وہ قسمیں جو اللہ کے ساتھ باندھی تھی، حلف اٹھائے تھے اللہ کے سامنے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، اور کیوں؟ اس کے بدلے میں دنیا کے کوئی ثمنن قلیلا، کوئی حقیر مول اس کے بدلے میں وصول کر دی۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم، نہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف مڑ کر دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا۔ یہ وہ جو اللہ کی ناراضگی ہے وہ پھر اس درجے میں پہنچیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں اب سامنے رکھیں۔ اب ذرا تھوڑا سا اس میں سبق ہمارے لیے اس میں کیا ہے، تم ایسے نہیں بننا، یہ مثال اصل میں اس لیے دی ہے۔ بدنصیبی یہ بن گئے، آج وہی بن چکے۔ تو اب یہ ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ یہ جو 3 آیتیں ہیں ان میں زیادہ بات تو یہ پہلی آیت یعنی 2 آیتوں پر ہی ہوگی، لیکن یہ کہ تیسری آیت میں نے بھی ایک خاص وجہ سے شامل کی ہے، وہ میں اسی موقع پہ پہنچ کے بتاؤں گا۔ تو پہلا دور ان کا وہ ہے کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بدعہدی کی۔ کیا عہد تھا؟ وہاں سے نکلے، تورات ملی، اللہ نے وعدہ لیا، تو فَخُذُوهُ، اس کو مضبوط پکڑنا ہے، اس کو توڑا ہے۔ اس کا ذکر بھی مختلف اسالیب میں، سورہ بقرہ میں بھی، سورہ آل عمران میں بھی، قرآن مجید کے مختلف مقامات پہ آیا ہے۔
سورہ آل عمران کی ایک آیت میں آپ کو سنا دوں، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیا ہوا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب اللہ نے میثاق لیا ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، کیا میثاق تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ، تم اس کو بیان کرو گے، واضح کرو گے، کلیئر کرو گے، کھولو گے، تعلیم دو گے، تدریس کرو گے اس کی، للناس، لوگوں کے سامنے، وَلَا تَكْتُمُونَ، اسے چھپاؤ گے نہیں، کھولو گے، بیان کرو گے، چھپاؤ گے نہیں۔ یہ عہد تھا۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اس عہد کو انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، بدلے میں دنیا کے فائدے اٹھا لیے، چودراہٹ مل گئی، کوئی فن خانی مل گئی، کوئی لیڈری مل گئی، کوئی جو ہے نا وزارت شزارت مل گئی، اس کے بدلے میں اللہ کی آیات کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ اور کتنا کچھ پھینکا کہ جن آیات جس کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا ذکر تھا، آنے کی نشانیاں تھیں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس وہ جب نبی اور رسول امی آئے گا اسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، ان آیات کو گول کر کے چھپا لیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جب آئے رسول اللہ کے پاس سے اس چیز کی تصدیق کرتے ہوئے جو ان کے پاس ہے، نَبَذَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ کی کتاب کو پیچھے کے پیچھے پھینک دیا ان لوگوں نے جن کے پاس کتاب تھی۔ عام لوگوں کی بات نہیں ہے، امیین کی بات نہیں ہے، کتاب والے جو اہل الذکر ہیں، جو کتاب کو سمجھتے ہیں، وہ کون تھے؟ علماء ان کے، انہوں نے یہ کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، تو اب عام لوگ کہاں سے سمجھیں گے؟ تو یہ ساری خرابیاں ان کی تھیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے جو ہے نا وہ انکار کیا، یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے انکار کی روش اختیار کی، یہی وجہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تب بھی انہوں نے انکار کی روش اختیار کی۔ اب یہ والی آیت ہم پڑھ لیتے ہیں جو حضور کے آنے کے موقع پر ان کا طرز عمل ہے، پھر میں یہ کیوں ہوتا ہے اس کی طرف ہم آئیں گے۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ ظالم، بے انصاف، گنہگار، جو افطرا جھوٹ باندھنا، کوئی بات گھڑ کے لے آنا، فی الواقع نہ ہو، بنا لینا، گھڑی ہوئی بات، یعنی جسے کہتے ہیں نا خود بنا لینا کسی بات کو، یہ افطرا ہوتا ہے۔ اور بات آپ نے بنائی اور اوپر الکذب، جھوٹی بنائی، جھوٹ پر مبنی۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے چلے سچی بات ہے لیکن وہ بنائی آپ نے ہے، پھر بھی افطرا ہے، لیکن وہ آپ نے بنائی وہ ہے بھی جھوٹ، تو افطرا علی الکذب، ایک عمارت تعمیر کی کسی فکر کی اور جھوٹ پر کھڑی کی، بناؤ الفاسد علی الفاسد، پوری عمارت بھی فاسد تھی اور کھڑی بھی فاسد بنیاد پر تھی۔ تو ومن، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، جبکہ وہ اسلام کی طرف پکارا جا رہا ہو، اسے بلایا گیا ہو اسلام کی طرف۔ اب یہ دیکھتے کہ جھوٹ کی عمارت کس نے تعمیر کی اور کون ہے جو اسلام کی طرف بلایا گیا؟ بلانے والا کون ہے؟ بلایا کون گیا؟ بلانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت مقابلہ میں دیکھیے، دو گروہ اہل کتاب کے موجود ہیں، ایک گروہ مشرکین مکہ ہے۔ مشرکین مکہ کا دعویٰ کیا ہے؟ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، کتاب ان کے پاس نہیں ہے لیکن وہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قائم کر رہے ہیں۔ یہ دو ہیں، عیسائی اور یہودی، ان کے پاس کتاب بھی ہے، ایک کے پاس تورات ہے، ایک کے پاس انجیل ہے، اور یہ بھی اپنی نسبت کس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو جو پہلے مدعو ہیں دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سارے کے سارے ابراہیم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ رہے ہیں۔ ابراہیم کیا تھے؟ اب یہ دیکھیے تین گروہ ہو گئے نا، یہ ایک کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، یہ جو بنی اسماعیل ہیں یہ مشرک ہو چکے، اگرچہ کہ جو کچھ بھی اب آپ ان کو نام دے دیجئے، یہ قوم لا یعلمون، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، جو اہل الذکر نہیں ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو اہل الذکر ہیں لیکن اہل کتاب ہیں، لیکن یہ کہ ایک بن گیا نصارہ اور ایک بن گیا یہود۔ یہی دو تھے، قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہ نصارہ۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى وقالوا كونوا هودا او نصارى، تو وہ ایک یہودی ہو گئے اور دوسرے نصارہ ہو گئے۔ نسبت کس سے جوڑ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم کیا تھا؟ قرآن نے یہ بحث کر کے سمجھایا کہ ابراہیم مسلم تھے،
بار بار سمجھایا، اسماعیل کے ساتھ رکھ کر بھی سمجھایا اور اسحاق کے ساتھ رکھ کر بھی سمجھایا، یعقوب کے ساتھ بھی رکھ کر سمجھایا کہ وہ مسلم تھے۔ سب سے پہلے ویسے تو بہت ساری وہ ہیں، لیکن یہ کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اگلی بات کیا ہے؟ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ابراہیم اور اسماعیل کی دعائیں۔ آگے چلیں، اذ قال له ربه اسلم، جب اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ اسلام لا، قال اسلمت لرب العالمین، اس نے کہا میں فرما بردار ہوا سارے جہانوں کے رب کا۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی کی وصیت کی تھی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی اسلام کی دعوت میں جو ہے وہ وصیت کی تھی۔ اب تم بن گئے ہو یہودی اور نصرانی، یہ تم کدھر سے لے کے آئے ہو؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب وہ وصیت کرتے ہوئے یعقوب کے موت جب آئی تھی اور وہ وصیت کر رہا تھا، کیا تم وہاں موجود تھے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون، ہم اس کے فرما بردار ہیں، مسلم ہیں، مسلمان ہیں۔ تو ابراہیم بھی مسلم، وما کان من المشرکین، مسلمن حنیفا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، تو وہ تو مسلم تھا۔ تو یہ یہودی تم کدھر سے بن گئے ہو؟ کہاں سے آیا یہ یہودیت؟ ذرا اللہ فاتو تو برہانکم ان کنتم صادقین، اپنے اس دعوے کے لیے کوئی برہان تو لے کے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اچھا یہ جو یہ نصرانی بن گئے نصارہ، تم کدھر سے نصارہ بن گئے؟ عیسیٰ کون تھے؟ عیسیٰ نے جب آ کے دعوت دی اپنے حواری جو مسلمان ہوئے، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے اس کام میں میرا مددگار کون ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، واشہد، اے عیسیٰ گواہ رہنا، بے انا مسلمون، ہم مسلمان ہو گئے۔ تو عیسیٰ کی دعوت کیا تھی؟ اسلام کی۔ ابراہیم کی کیا تھی؟ اسلام کی۔ موسیٰ کی کیا تھی؟ اسلام کی۔ یعقوب کی کیا تھی؟ اسلام کی۔ تو یہ یہودی اور نصرانی کہاں سے آئے تھے؟ یہ بیسا بات کو سمجھ میں آئی نا؟ اب محمد الرسول اللہ آخری رسول آ کے تمہیں دوبارہ اسی اسلام کی طرف بلا رہے ہیں جو اصل ہے، جو جڑ ہے، جو بنیاد ہے، جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ابراہیم سے، اس کے ساتھ تو اسلام جڑا ہوا ہے۔ اب سچ تو وہ بول رہے ہیں، لیکن اب دیکھیے پہلی چیز حسد تھی نا، اس حسد کہ ہمارے آبا کا طریقہ چونکہ یہودی تھا، وہ یہودی کہلاتے تھے، ہم یہودیت کیوں کر چھوڑ دیں؟ ہمارے اسلاف چونکہ نصارہ تھے تو ہم اپنے اسلاف کا طریقہ کیسے چھوڑ دیں؟ باتیں اگر آپ کی ٹھیک بھی ہوں تو ہم مان نہیں سکتے۔ اب وہ اپنے جھوٹ کو، اب جھوٹ ہے نا، یہ افطراء، اب آپ کو سمجھ آیا؟ یہ یہودیت افطراء ہے، یہ نصرانیت افطراء ہے، یہ دین سے انحراف ہے، یہ نیا نام نکالا، یہ بدعت ہے۔ اور ایک بدعت نہیں تھی، کئی بدعتیں تھیں۔ یہ قبلہ بھی بدعت ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، قبلہ تو تمہارا بھی وہی تھا، یہ تم نے یہ بدعت نکالی، ہم نے اگنور کیا ایک وقت تک۔ اب آخری رسول آ گئے ہیں، ختم نبوت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اصل کی طرف تمہیں لوٹایا جائے۔ قربان گاہ بھی مینا ہے، بیت المقدس نہیں ہے۔ یہ تم نے کیا نئی چیزیں نکال لی ہیں؟ تو بہت سے انحرافات ہیں۔ اسی طرح اصل دن بھی جمعہ ہے، ہفتہ یا اتوار نہیں ہے، یہ بھی تم نے انحراف کیا ہے۔ اس سب سے تمہیں صحیح راستے پہ لانا چاہتے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے ما وجدنا علیہ آباءنا، اپنی روایت کو کیسے چھوڑ دیں، اپنے آبا کے طریقے کو کیسے چھوڑ دیں؟ وہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، بے شک آخری رسول ہوں، بے شک ہماری کتابوں کے مطابق آئے ہوں، بے شک اللہ کا حکم ہو، لیکن یہ کہ آخر پگ بھی کسی شے کا نام ہے، نک کے بھی کوئی تقاضے ہوتے ہیں، کوئی عزت جو نام کی بھی کوئی شے ہوتی ہے، اور اس کے تقاضے بھی نبھانے پڑتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہود، جیسے ہم کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان، تو سب سے پہلے یہود، سب سے پہلے نصارہ، اب یہ روک بن گئی، یہ رکاوٹ بن گئی، یہ آڑ بن گئی، یہ اس حق کو قبول کرنے کے راستے میں یہ تکبر حائل ہو گیا کہ ہم بڑی جو ہے نا وہ اعلیٰ چیز ہیں۔ پہلی بیماری یہ تعصب کی بیماری، ایک منصف مزاج انسان حق کو قبول کرتا ہے،
جس انسان کے مزاج میں ظلم ہو، انصاف نہ ہو، وہ حق قبول نہیں کر سکتا، وہ محروم رہتا ہے اس سے۔ تو تم یہ بنی اسرائیل یہ اب اس حق کو قبول کرنے کی اس سے محروم ہو چکے، اب حق کے مقابلے میں اپنا بیانیہ کیا بناؤ گے؟ جھوٹ گھڑو گے اور سودا بیچو گے، لوگوں کو کنفیوز کرو گے۔ یہ کنفیوز کرنا اصل میں تلبسون الحق بالباطل ہے، وتکتم الحق، اس کے نتیجے میں حق چھپ جاتا ہے، حق کو چھپانے کی یہ کوشش ہوتی ہے۔ تو پہلی بات یہ آ گئی کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جھوٹ کیوں باندھنا پڑتا ہے، یہ اپنی اس باطل نظریے کو بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ آپ کا نظریہ ہی باطل ہے تو جھوٹ کے بغیر چلے گا۔ اور بلایا آپ کو کس چیز کی طرف؟ اس چیز کی طرف جا رہا ہے کہ جس کے نام کا تم دم بھرتے ہو، ابراہیم، ان کا طریقہ اسلام تھا، اسی اسلام کی طرف محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ اچھا، لیکن اس میں اب جو اہم بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصلاً جھوٹا کہہ کس کو رہے؟ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہا، ان کے معجزات کو جنہوں نے کہا کہ یہ عیسیٰ کے معجزات نہیں ہیں، جادو ہے، ہاذا سحر مبین، وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی جگہ پہ جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ جب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ حق ہمارے ساتھ ہے، تو یعنی جب حضور دعوت دے رہے ہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ تو اصل میں یہ جو حضور کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ایک ظلم تو یہ ہے نا کہ انہوں نے اپنی جانوں پر کیا، غلط راستے پہ چلے گئے۔ اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ حق کو دبانے کی خاطر جھوٹا حق کو کر رہے ہیں اور محمد رسول اللہ کو کر رہے ہیں کہ یہ رسول نہیں ہے، یعنی ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، اسلام کی دعوت گویا جھوٹ ہے، جبکہ وہ سب سے بڑا حق ہے۔ تو سب سے بڑا ظلم تو انہوں نے یہ کیا ہے۔ ہر وہ شخص کے جو کسی ایسی ڈسپشن میں جب مبتلا ہوتا ہے تو وہ بات اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی بڑی بات حق کو دبانے کی کوشش اور حق کے مقابلے میں یا حق کو جھوٹ کے ذریعے سے جو ہے نا وہ جو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش، بڑا ظلم ہوتا ہے۔ بہرحال اس کا نتیجہ کیا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ان کو پھر سمجھ نہیں آتا۔ کیا ہوتا ہے؟ دل پر مہر ہو جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں پر جو ہے نا اللہ مہر کر دیتا ہے، ان کے آنکھ کان جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ اب ان کو وہ یہ قرآن کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کو قرآن مجید نے کئی طرح سے بیان کیا کہ اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا۔ اے نبی، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جب آپ ان کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں تو ہم قرآن اور ان کے درمیان ایک حجاب، ایک پردہ طاری کر دیتے ہیں، ایسا پردہ جو نظر نہیں آتا، مستور، چھپا ہوا پردہ طاری کر دیتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے۔ اس کو یوں بھی کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں وہ بھی ہے جو بڑا کان لگا کے توجہ کر کے آپ کی طرف سنتا ہے، لیکن یہ کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ان کے دلوں کے اوپر ہم نے پردہ طاری کر دیا ہے کہ یہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں ثقل کر دیا، بوجھ ہے، یعنی اونچا سنتے ہیں، آواز ان کو سنائی نہیں دیتی۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر ہر طرح کی بھی نشانی ان کو دکھا دو یہ نہیں مانیں گے۔ مہر اللہ نے کر دی، اب کیسے مانیں گے؟ سورہ کہف میں اس مضمون کو ایک اور انداز میں بیان کیا کہ جب نبی آئے، رسول آئے، انہوں نے دعوت رکھی تو وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، کافر لوگوں نے باطل طریقے سے مجادلہ کیا۔ باطل طریقہ کیا؟ جھوٹ کی بنیاد پر مجادلہ کیا، یہی والا جھوٹ، اس بنیاد پر مجادلہ کیا۔ لِيُدْخِذُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اس اپنے جھوٹ کے ذریعے سے حق کو دبا دیں، اور جو ان کو سمجھایا گیا ہے اور جو انذار کیا گیا ہے اس کو مذاق بنا دیا انہوں نے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اپنے رب کی آیات کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہو، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، پھر بھی کنی کترا جائے۔ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، وہ بالکل یہ وہی سورہ انعام والی بات آ گئی، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردہ طاری کر دیا ہے، کانوں میں ثقل ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اب اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ وہ کبھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ وہاں سورہ انعام میں کہا جو نشانی مرضی دکھا دو مومن نہیں ہو سکتے، یہاں بتایا کہ اب بلاؤ ہدایت کی طرف، یہ نہیں آئیں گے ہدایت کی طرف۔ کیوں؟ اللہ نے دلوں پر ٹھپا لگا دیا۔ کیوں لگا دیا ٹھپا؟
انہوں نے اتنی بڑی گستاخی کی کہ اللہ کی آیات کا مذاق بنایا، اللہ کی آیات کو اپنے جھوٹے بیانیے کے ذریعے سے ہرانے کی کوشش کی۔ اصل میں یہ بیانیہ کا لفظ مجھے بولنا پڑتا ہے عام فہم کے لیے، لیکن یہ بڑا گھٹیا لفظ ہے۔ قرآن مجید حق بیان کر رہا ہوتا ہے، اس حق کے مقابلے میں جو شے گڑی ہوئی ہے نا، افتراءً علی الکذب، وہ بیانیہ ہے۔ بیانیہ کوئی مستقل چیز نہیں ہوتی۔ آپ اپنا کوئی ایسا موقف جو اس وقت جو ہے نا لوگوں کے کو بھلا معلوم ہو سکے اور لوگوں کو اس کی طرف موڑا جا سکے، اسے بیانیہ کہتے ہیں۔ حق تو ہمیشہ ایک ہوتا ہے، وہ کڑوا ہوتا ہے۔ الحق کو مرن، حق کڑوا ہے، وہ اتنا آسانی سے قبول نہیں ہوتا۔ بیانیہ آسانی سے اتر جاتا ہے، جھوٹ جلدی اترتا ہے۔ سچ قبول کرنا ذرا مسئلہ بنتا ہے، وقت لگتا ہے سچ کو قبول کرنے میں۔ جھوٹ کا سودا نقدی بکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک جو ہے نا سچ جو ہے جوتیاں پہنتا، جھوٹ پورے شہر کا چکر لگا کے آ جاتا ہے۔ وہ سودا بہت تیزی سے بکتا ہے اور سچ کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، کبھی اب ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھوٹ کے ذریعے سے، اپنے جھوٹے بیانیے کے ذریعے سے ہرانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ اب یہ وہی بات ہے کہ چونکہ یہ ظلم کی انہوں نے کیا، لہذا ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، اور اللہ اگر کسی کو ہدایت نہ دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ الہدایت جو ہے نا وہ یعنی یہ اللہ نے اپنے پاس ہی رکھا، حضور کو بھی کہہ دیا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس کو آپ چاہیں گے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ دیتا ہے جس کو چاہے۔ یہ خاص ایک معاملہ ہے، یہ اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ کس کو ہدایت دینی ہے اور کس کو نہیں دینی۔ ہاں آپ ابلاغ کیجئے، تبلیغ کیجئے، پہنچائیے، باقی قبولیت یہ ہمارے اذن سے ہوگا، ہماری پسند پر ہوگا۔ کون ہمارے قابل ہے، ہماری خدمت کے قابل ہے، ہم اسے رکھیں گے۔ جو ہم جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہے اس کو ہم ہدایت نہیں دیں گے۔ تو واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ وہ ظالم ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، جو اللہ کے نور کو اپنی منہ کے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نور یہاں پہ کس چیز کو کہا گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ منہ کی پھونکوں سے بجھانا، یعنی وہ پہلے وقتوں میں چراغ منہ کی پھونک سے بجھایا جاتا تھا نا، تو یعنی کوئی ایسی کوشش، یہ ایک محاورہ سمجھ لیجئے کہ سازشی کر کے کسی حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش کرنا، سازشوں کے ذریعے سے کوئی توڑ کرنا اللہ کے منصوبے کا، یہ گویا منہ کی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ سازشیں، یہاں منہ کی پھونکوں سے مراد وہ سازشیں ہیں جو وہ کرتے تھے۔ اللہ کا نور قرآن مجید، خود قرآن سے یہ ثابت ہے کہ یعنی قرآن مجید کو کئی مقامات پر نور کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، پس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جنہوں نے آپ کی توقیر و تعظیم کی، جنہوں نے آپ کی نصرت اور مدد کی، اور جنہوں نے اتباع کی اس نور کی جو ان کے ساتھ ہم نے اتارا ہے۔ اب یہ نور کیا ہے یہاں پر؟ قرآن مجید۔ دوسری جگہ پہ سورہ تغابن میں فرمایا کہ یہ جو فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، لاؤ ایمان اللہ پر اور رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے۔ تو واللہ یہدی لنورہ من یشاء، اللہ اپنے اس نور سے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو یہ جو نور ہے یہ قرآن مجید ہے، اور یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا میں نہیں ہے، نور اللہ موجود ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے۔ اس کتاب کو کل بھی انہوں نے منہ کی پھونکوں سے اس کے نور کو، اس کی روشنی کو، اس کی ہدایت کو دبانے کی کوشش کی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ منہ کی پھونکیں کسے کہا؟ یہ جو جھوٹ کا بیانیہ گھڑ کر انہوں نے اللہ کے نور کو، یعنی اللہ کی ہدایت کو دبانے کی کوشش کی، اللہ کی آیات کو ہرانے کی کوشش کی۔ یوجزون فی آیاتنا، جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کو عاجز کر دیں، اپنے اس طرح جھوٹے ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے، جھوٹے پروپیگنڈوں کے ذریعے سے، جھوٹے بیانیوں کے ذریعے سے،
وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اس حق کو دبانے کی جتنی بھی سازشیں ہوتی ہیں، جھوٹ پر مبنی سازشیں، وہ ساری کی ساری سازشیں جو ہے ناکامی سے دوچار ہوں گی۔ یہ تو اب دیکھیے 3 باتیں ہو گئی تھی نا۔ پہلا دور موسیٰ علیہ السلام کا دور، دوسرا دور عیسیٰ علیہ السلام کا دور، تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور۔ روش یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، سازشیں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی، سازشیں عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی، اور سازشیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ یہ ان کا وتیرہ تھا، یہ انہوں نے کیا ہے۔ اچھا، اب آ جائے نظر آج کے دور پر۔ اللہ کا نور یہ صرف حضور کے دور کے لیے نور ہے یا تا صبح قیامت تک کے لیے نور ہے؟ سوچئے نا، تا صبح قیامت تک کے لیے نور ہے۔ اس نور کی کرنیں پورے عالم کو منور کریں گی یا نہیں کریں گی؟ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیمات پا ہو جائے گی، اور آخر میں جا کے یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے، تو پورے عالم کو اس نے منور کرنا ہے۔ روشنی یہ پھیلنی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی یہ روشنی پورے جہاں کو منور کرے گی، ایک دن آئے گا۔ اور آج اس کے خلاف جو بیانیہ ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں جو آج منہ کی پھونک کیا ہے؟ آج کے منہ کی پھونک یہ ہے، نمبر 1 کہ دیکھو اصل اسلام صوفی اسلام ہے، پیارا پیارا میٹھا میٹھا۔ یہ نظام بدلنے کی باتیں، دین غالب کرنے کی باتیں، اللہ رسول کے احکام غالب کرنے کی باتیں، قانون نافذ کرنے کی باتیں، یہ تمہارے گمراہ لوگوں نے پیدا کی ہیں۔ اچھا، جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو گمراہ بنائے نہیں چلے، مجھے بتائیں، اب ذرا سمجھے آپ میری بات کو۔ جو میں نے ذرا تفصیل سے آپ کو کیوں بتایا تھا، اس لیے بتایا تھا ان جرت مند لوگوں کو آپ چاہیں تو 21 توپوں کی سلامی دیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہو، اور جنہوں نے دھڑلے سے اللہ کے رسول کو جادوگر قرار دیا ہو، ان کے لیے یہ بات بنانا کیا مشکل ہے کہ اصل اسلام یہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہو کتاب سے، بلکہ اصل اسلام وہ ہے جو ہم فنڈ دے کے تمہیں سمجھا رہے ہیں۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ صوفی اسلام۔ اور ویسے اگلی بات تو یوں ہی سمجھ لیں، یہ صوفی اسلام کا گلگلہ بلند ہوا تھا پرویز مشرف کے دور میں، اور پاکستان میں جو صوفی کونسل بنی تھی اس کے چیئرمین چودھری شجاعت حسین تھے۔ اور اب ہمارے جو تازہ ترین جو ریٹائرڈ ہوئے ہیں صوفی اعظم عمران خان صاحب، رحمت للعالمین والے ہو گئے تھے نا وہ، اس سے بھی اوپر۔ تو اصل میں تو پھر یہ کون سا صوفی اسلام ہے؟ یہ لگے دم مٹے غم، الا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مجھے شخصیات پر تنقید کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا چہرہ داغدار ہو رہا ہے، اور آپ کے سامنے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھتا ہوں بھئی آپ کو بھی کوئی بت اتنا عزیز ہے کہ اس کے مقابلے میں اللہ کا بیانیہ آپ کی پاؤں کی ٹھوکر پر ہو، تو پھر اپنی خیر منائیے۔ یہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی بات بتائیے، میں بڑی چھلانگ لگاتا ہوں۔ اب ہمارے ایک اور بہت بڑے جو ہے نا اسکالر، علامہ، انٹلیکچوئل، پڑھے لکھے، دانا بینا حکیم، آج کے دور کے لقمان، علامہ جاوید احمد گاندھی صاحب، انہوں نے ادھر سے پتہ کیا نکالا ہے؟ نکتہ ہے نا، نکتہ آفرینی ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ غالب کر دے محمد الرسول اللہ کو۔ اچھا یار، یہ اللہ محمد، اس سے کیا فرق پڑا؟ ہمیں تو بڑا فرق نظر نہیں آتا، لیکن انہوں نے یہ نکتہ کیوں نکالا؟ اب محمد تو بیچ میں نہیں ہے، وہ ہو گیا، اللہ نے غالب کر دیا، اب تم کیوں یہ دین کی غلط تعبیر کر رہے ہو؟ وہ مولانا جو ہے نا علامہ وحید الدین خان صاحب، تعبیر کی غلطی، غامدی صاحب یہ تفسیر کی یہ والی غلطی ٹھیک کر رہے ہیں کہ سب نے یہ تفسیر ہی غلط کر دی۔
کہ تاکہ محمد الرسول اللہ دین کو غالب کر دیں، اس کو ادھر کرو تاکہ اللہ غالب کر دے محمد الرسول اللہ کو. تو اب چونکہ محمد الرسول اللہ ہی نہیں تو جان چھوٹی. تو جس طرح اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے، ان اللہ لطیف لما یشاء، تو غامدی صاحب کا بھی نقطہ بہت ہی لطیف ہے، بڑا سیٹل طریقے سے وہ کنی کنارہ کرتے ہوئے اس اقامت دین کی شاہراہ کو بائی پاس کر کے نکل گئے، بلکہ شارٹ کٹ مار کے نکل گئے. ذرا آپ سوچئے یہ اس سے کتنی مختلف بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو سننی پڑی تھی. میرا خیال ہے ان کے بھی جو علامے تھے ان کی بھی سمجھ میں یہی آیا ہوگا کہ یہ جو لڑائی لڑنی ہے یہ اللہ نے موسیٰ کو غالب کرنا ہے، لِيُظْهِرَهُ، تاکہ اللہ غالب کر دے موسیٰ کو. لہذا انہوں نے پھر ٹھیک تشریح کی، فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، اس نے تمہیں غالب کرنا ہے، تم مرو جا کے، ہمیں کیوں تکلیف دیتے ہو. تو یہ غامدی صاحب کے اندر پھر وہی صحیح والی تفسیر آئی ہے اسلاف کی. روایت بہت پرانی ہو گئی ہے، بڑا یہ جسے کہے نا سلف صالحین سے چلا آ رہا نقطہ نظر ہے، فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. کیونکہ رب نے موسیٰ کو غالب کرنا ہے تو موسیٰ اور رب لڑے. یہاں بھی چونکہ رب نے محمد رسول اللہ کو غالب کرنا ہے تو مجھے اور آپ کو کوئی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بیٹھ کے ٹھنڈی چھاؤں میں یہاں نم کے وہ کیا برگد کے درخت کے نیچے دعا کریں گے، یا اللہ اپنے ہی زور سے محمد رسول اللہ کو کامیاب کر دے. اور یہ ہم کر رہے ہیں ماشاءاللہ، فلسطینیوں کو کامیاب کر دے، فلانے کو کر دے، فلانے کو کر دے. تو اسی کو ذرا فلاسفائز کر کے غامدی صاحب نے ہمیں بتا دیا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو مولویوں نے غلط تعبیر کر دی ہے دین کی کہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جہاد کرنا پڑتا ہے، اور آگے بھی غلطی سے لکھا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اس آیت کو آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے، یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس پچھلی کو صحیح طرح سمجھ لیں کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے، اللہ نے کرنا تھا، انہوں نے کر دیا، آپ کو بس نفل شفل پڑھنے ہیں. وہی صوفی اسلام کی نئی تعبیر نہیں بن گئی. تزکیہ نفس، لیکن وہ تزکیہ کا طریقہ بھی وظائف بہت مشکل تھے، مشقیں بہت سخت تھی اور تکلیف بہت شدید تھی، کیونکہ وہ بھی جو ہے نا صوفی لوگ بھی تو بڑی مشقت میں ڈالتے ہیں. آج کا جو انسان ہے اتنی مشقت نہیں کر سکتا، لہذا اس تزکیے کو بھی ہم آسان کر کے آپ کو بتاتے ہیں تاکہ اس میں بھی آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو یہ بات سمجھ لیجئے. میں نے اس لیے آپ کو بتایا تھا کہ جو غلطیاں ان میں پیدا ہوئی وہ یہاں بھی پیدا ہوئی. انہوں نے بیان یہ گڑے تو ہم نے گڑے، بلکہ ان کے کان کترے، وہ ہمارے آگے پانی بھرے جو ہم نے کیا. البتہ یہ کہ لنکس ڈھونڈے تو وہیں سے لکھیں گے. بہت ساری باتیں ہم سے پوشیدہ رہتی ہیں لیکن اللہ دکھا بھی دیتا ہے اگر کوئی عقل رکھتے ہوں. کہاں سے فنڈ آتے تھے نہیں پتا، کون مینج کرتا تھا کہ یہ تمام الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ایسے ہی لوگ چھا جائیں، چلے ہمیں نہیں پتا لگتا. امیون ہے نا، امی نہیں پتا لگتا. یہ اللہ والے جا کے بسے کہاں ہیں، آباد کہاں ہیں، اللہ نے انہیں پہنچایا کہاں. کوئی مکے پہنچتا ہے، کوئی مدینے پہنچتا ہے، صوفی لوگ خانقاہ میں پہنچتے ہیں. انہوں نے خانقاہ کہاں بنائی ہے جا کے تزکیے والوں نے. وہ دیکھیں گھر خدا کا، ہم خدا کی شان دیکھیں گے. یار اس سے تو سمجھو نا، اللہ وہیں پہنچاتا ہے جہاں آپ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصلیت کی طرف لوٹ کے جاتی ہے. تو کہاں پہنچے؟ سارے کینیڈا شریف، اور کینیڈا شریف کا ویزا حاصل کرنے کے لیے ملکہ برطانیہ، وہ خیر اب تو ملک ہے نا، وہ چارلس زندہ ہے نا، حضرت چارلس مدظلہ العالی جو ہیں، ان کے آگے سر طاعت خم کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ملتا ہے ویزا، اس کے بغیر نہیں ملتا. ان کی حکمرانی کے آگے سرنڈر کرنا پڑتا ہے پھر ملتا ہے. اور یہ آج سب سے زیادہ سنے جانے والے لوگ، یہ پوری دنیا کا اسلام کے بارے میں یہ ورژن ہے. فنڈامنٹلزم کو دہشت گردی کے ایکول کر دیا گیا ہے، اور اس کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ پورے نظام پر جو اللہ کے دین کا غلبہ چاہتے ہیں، یہاں تک کہ سیاست کو بھی اس کے تابع کرنا چاہتے ہیں، یہ فنڈامنٹلسٹ. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوبریکیشن کا قائم کر رہے ہیں کہ یہ جو رفٹ پیدا ہو گئی ہے، یہ جو جھگڑا کھڑا ہو گیا ہے اور یہ رگڑ آ رہی ہے دو تہذیبوں کی، اس کو تیل لگاؤ.
مداحنت کرو، تیل لگاؤ، لبریکیٹ کرو تاکہ رگڑا نہ چڑھے، اور یہ دونوں ہم مل جل کے رہیں، اور مل جل کے رہنے کے لیے چلے بھی گئے۔ جن کے میں نے نام نہیں لیے وہ بھی چلے گئے، وہ آپ خود ڈھونڈیں کون کون اور گیا ہے، لیکن جو کینیڈا شریف گیا ہے اس اشرف کا پتہ لگانا آپ کا کام ہے۔ میں نے صرف آپ کو ایک نشانہ بتا دیا ہے، اور یہ سب کیا ارادہ کرتے ہیں؟ اللہ کے نور کو اپنی ان جھوٹی تعبیروں سے دھندلانا چاہتے ہیں، گنجلک بنانا چاہتے ہیں، عام آدمی کو کنفیوز کر دینا چاہتے ہیں، اسے اس ڈواڈول کر دینا چاہتے ہیں۔ اس کی جو ایک کنوکشن ہے دین کے اوپر کہ یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے، اس کے اندر دراڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس میں شک کا کانٹا بونا چاہتا ہے، اور جب شک پڑ جاتے ہیں، دیکھیں قربانی دینے کے لیے یقین درکار ہوتا ہے، جب تک آپ کا یقین نہ ہو آپ قربانی نہیں دے سکتے، جب شک پڑ جاتا ہے تو آپ قربانی نہیں دے سکتے۔ بس شیطان شک ڈال کر فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے زیادہ اسے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد بندہ ٹھس، کیونکہ وہ ارادہ کرے گا ایک کام کرنے کا، اس کا شک اسے وہ کام نہیں کرے۔ ارادہ باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، بس جو ہی ڈبل مائنڈڈ ہوئے کام کی چھٹی۔ جب آپ کو کرکٹ کا بہت پتا ہوتا ہے، بیٹسمین ہمیشہ جب ڈبل مائنڈڈ ہوتا ہے تو آؤٹ ہوتا ہے، وہ فرنٹ فٹ پہ جاؤں یا بیک فٹ پہ جاؤں، دوڑوں کہ نہ دوڑوں، بس گیا۔ بس یہی سمجھ لیں آپ کہ جہاں قربانی دینے کا مرحلہ آتا ہے، جب آپ ڈبل مائنڈڈ ہو گئے وہاں آپ قربانی نہیں دیتے۔ یہیں سے نفاق کا آغاز ہوتا ہے، منافقت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ کفر آگے ہو گیا، دین پیچھے ہو گیا، کفر پہ کعبہ آگے پیچھے اور کلیسا آگے، بس یہ اب بندہ کدھر جاؤں، آگے جاؤں کہ پیچھے جاؤں؟ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، مذبذب ہو کے رہ جاتا ہے کہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، متربص ہو کے رہ جاتا ہے، تربص کا شکار ہو جاتا ہے، گو مگو میں پڑ جاتا ہے۔ یہی وہ چاہتے ہیں، آپ کو پوری طرح نہ بھی بدل سکیں تو آپ کے اندر ڈاؤٹ کریٹ کر، اور یہ کون؟ بیانیوں والے، نیریٹو والے۔ اب یہ پھر آیتیں پڑھ لیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ۔ اب اللہ کے قرآن کی غلط تعبیرات کرنا، آپ سوچیں نا، انہوں نے تو چلیں وہ کر سکتے تھے، انہوں نے گھڑا کتاب میں شامل کر دیا اور یہ کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے، میں نے آیتیں آپ کو سنا دی۔ ہم وہ نہیں کر سکتے تھے، ہم نے ان کتابوں کے معنی اپنی مرضی کے مطابق ڈال لیے۔ متشابہ کا ایک مطلب یہ جو کیا گیا نا، ملتا جلتا، تو ایک مطلب یہ ہے کہ کسی آیت کو اپنی منشا سے ملا کے بیان کر دینا، جو تو تفسیر بالرائے کی بدترین صورت ہو سکتی ہے وہ یہ ہے، ایک میری منشا ہے، اس آیت کو مولڈ کر کے میں نے اپنی منشا سے ملا جلا لیا، اپنی مرضی میں ڈھال لیا اس کو، گویا اسے متشابہ بنا دیا۔ اصل جس کے دل میں زیغ ہوگا، کجی ہوگی، ٹیڑھ ہوگی، وہ یہ کام کرے گا۔ تو وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اب یہ سازشیں اپنی جگہ پر، یہ منہ کی پھوکیں اپنی جگہ پر، یہ طرح طرح کی تعبیریں اپنی جگہ پر، لیکن یہ اللہ انشور کرتا ہے کہ وہ اپنے اس نور کو پورا کر کے چھوڑے گا، یہ ادھورا نہیں رہے گا۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، یہ پورا ہونا ہے، اتمام ہو کے رہے گا۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے۔ نور جیسے سورج چمکتا ہے اس طرح چمکے گا، اور یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اب جو اگلی آیت ہے اس پر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیں گے، کیونکہ سارا پانی یہیں پہ مرتا ہے، اس کی غلط تشریح پر، غلط تعبیر پر مرتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا تعبیرات کی گئی ہیں، کیسے ان میں پھر وہ جو ہے نا وہ کھیل کھیلا گیا ہے، وہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے کھول کے رکھوں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔